یہ جو الیکشن کی بات ہے، مطالبہ ہے، ایک تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی وقت چاہیے ہے، ماحول چاہیے ہے، پھر جس طرح کا الیکشن آپ کو چاہیے. ابھی چیف الیکشن کمشنر کا تعیناتی ہو جائے گی، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بھئی پھر وہ الیکشن جو ہیں ان کی بھی کیا صحت ہوگی. لیکن دیکھیں ماریہ، بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں جو پوزیشن ہے، کہ ان دونوں پوزیشنز کو چھوڑ دیں. پاکستان سفر کر رہا ہے نا بنیادی طور کے اوپر. تو پی ٹی آئی سے، جس طرح میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ان سے انقلاب نہیں آ رہا، بٹ ان سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا، تو پھنسا ہوا ہے نا پاکستان. اب دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ جمہوریت تو خیر پی ٹی آئی کے ہی دور جمہوریت تو وہی رہا ہے، ورنہ ظاہر ہے مفتاح صاحب بھی جس سیٹ اپ کا حصہ تھے وہ کوئی جمہوری سیٹ اپ تو نہیں تھا نا، وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہی. ہاں بار اس طرح لو ہے نا جمہوریت کا سب کا، کیونکہ چلو کم جیل میں رکھا ہے. ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. یہ میرا سوال ہے. تو اب آگے دیکھنے میں دیکھیں پاکستان کے اندر بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں. 8 فروری کو جو لوگوں نے اپنے شعور کا جو مظاہرہ کیا ہے، پرسوں میری خان صاحب سے بات ہو رہی تھی اور جو علی امین گنڈا پور صاحب نے انٹرویو دیا کہ وہ جی 80% یا 90% معاملات طے ہو گئے تھے، تو خان صاحب نے کہا کہ یہ 80-90% معاملات کیا ہیں؟ یہ تو مجھے اگلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ 2 سال آپ باہر چلے جائیں کرتے. تو اس کا تو میرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بنی گالا لے کے جائیں یا ادھر رکھیں. ہمارا تو مسئلہ یہ کہ آپ نئے الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور جو لوگ فیصلہ دیں اس کو مانیں. تو عمران خان تو الیکشن پہ کھڑے ہیں، اور الیکشن میں اب یہ دیکھیے جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ اس کے نیگوسیشن صرف ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان سے وقت کتنا لیا جا سکتا ہے الیکشن کے لیے. وہ 8 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. 1.5 سال تو اس کی تیاری، اس کی 1.5 سال تو زیادہ ہے. 8-10 مہینے ہونا چاہیے. پارٹی کو موبلائز ٹھیک ہے 8-10 مہینے میں ہو جائے گا. 8-10 مہینے کافی ہیں. پاکستان نہیں نا اتنی لمبو میں نہیں رکھا جا سکتا نا. سو آپ نے الٹیمیٹلی ایک میرا جو مشورہ ہے اس وقت، میری 1-2 جو سینئر منسٹرز ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی، تو میں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ غلط روٹ لیا ہے جو ڈائریکٹ نیگوسیشنز پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں. اتنے ہائی ٹمپریچر میں پی ٹی آئی سے آپ کیسے بات کریں گے، اور وہ آپ سے کیسے بات کریں گے؟ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اچکزئی صاحب کو، خقان عباسی صاحب کو اپروچ کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے بٹرنیس کم ہے پی ٹی آئی. ہو رہا ہے نا. تو آپ یہ بات کریں، ابھی موقع ہے، یہ بات کریں اور پاکستان کو ٹمپریچر نیچے لانا ہے پہلے. اور ٹمپریچر نیچے کیسے آئے گا؟ دیکھیں نا، آپ نے ابھی آج دیکھیں آپ کہ آپ نے ملتان کے اندر مہر بانو قریشی جو ہے ان کو اریسٹ کیا، راجن پور میں ہوا، سندھ میں ہوا، کراچی میں ہوا. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرف تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہر وقت مارتے کٹتے رہیں اور دوسری طرف کہیں گے آپ کو کنسیشن بھی مل جائے گی. آپ نے ٹمپریچر نیچے لے کے آنا ہے تو بات ہوگی. اس کو کلوزنگ اگر میں کامنٹ لوں آپ کا مفتاح صاحب، ٹمپریچر نیچے لانے کی جو بات میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی جیسے مولانا صاحب ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ اس طرح کے کوشن ہو سکتے ہیں جہاں مذاکرات آگے بھی بڑھے، ٹمپریچر نیچے بھی آئیں، تو بڑی ذمہ داری ہے بھائی. یہ کیا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے ٹمپریچر نیچے لایا جا سکتا ہے سیاسی طور پہ؟ دیکھیے ٹیمپریچر نیچے لایا سکتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن لانا ضروری ہے، اور کوئی نہ کوئی جامع کنورزیشن ہونی چاہیے. دیکھیں آج ججز ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں کورٹس کے، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں. جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ سیویئرلی ڈیمیج ہو گیا ہے. میڈیا کی فواز صاحب نے بات کی کہ میڈیا ایز اے انسٹیٹیوشن سیویئرلی ڈیمیج ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا انسٹیٹیوشن بچا ہے. پاکستان میں سیاسی پارٹیاں سیویئرلی ڈیمیج ہو گئی. پارلیمنٹ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز کی جو بات فواد صاحب کہہ رہے ہیں 8-10 مہینے میں مسلم لیگ 15 سیٹیں نہیں جیت سکتی. تو مسلم لیگ کس طرح الیکشن میں جائے گی؟ ٹھیک ہے، وہ تھوڑی کمپیریٹیو ہوتی ہے نا، کب وقت تو کہتے ہیں اچھا آ جاؤ، ان کو پتا ہے کہ ان کا کیا حال ہونا ہے. تو مفتاح 15-14 سیٹیں بی بی جیتی تھی الیکشن میں 97 میں، پھر واپس آ گئی. دیکھیں نا پالیٹکس کو زندہ رکھنا ضروری ہے نا. اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہمیں 10 سیٹیں نہیں ملیں گی یا 12 نہیں ملیں گی. میں آپ کی دیکھیں بھائی، ہم تو شاید عباسی صاحب تو بطیر مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر 8 فروری کو میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں تو آج پاکستان کا بہت زیادہ سیاسی مسائل مختلف ہوتے. لیکن انہوں نے نہیں فرمایا یہ کہ الیکشن ہار گئے. اب مطلب بچے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل انسان کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال مطلب ملک کی کہیں نہ کہیں ہم کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں الیکشن میں بے ایمانی نہیں ہوئی ہے. فارم 47 میں یہ آر ٹی ایس بھی انہوں نے کروایا تھا خان صاحب کے زمانے میں. اس ایکسٹینٹ پہ تو خیر کبھی نہیں ہوئی. 2002 کا الیکشن میرا خیال ہے کرنا چاہتا ہوں. ہم تو محترمہ فاطمہ جناح سے بات کر رہے تھا. پیٹریوٹ بنی وہ تو جیت گئی تھی پہلے پی ایم ایل این کو جو مار کے ان کی پارٹی ایگزائل میں. لیکن اس قسم کی دھاندلی کبھی نہیں ہوئی. اس قسم کی کہ یہ 17-18 سیٹوں والی پارٹی کو جو آپ نے حکومت دے دی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بحران ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ بیٹھے انسٹیٹیوشنز کو ریپیئر کریں پاکستان کے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، پارلیمنٹ ہو، میڈیا ہو،
بات چیت کرنے کے بعد ایک الیکشن کی طرف جائیں۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس بات سے پولیٹیکل پارٹیز میں اوپر بھی ہوتی ہے نیچے بھی ہوتی ہے. اندرا گاندھی 2/3 میجورٹی سے بھی انہوں نے حکومت کی اور ایک دفعہ وہ وائپ آؤٹ بھی ہو گئی. پالیٹکس زندہ رہنی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی. نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا الیکشن وہ ہار بھی گئے تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر ان کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی تو پھر وہ کیا کریں گے. سو اس کو ہمت کر کے پیپلز پارٹی اور نون کو ایک ڈیفیٹ لینی پڑے گی اور اپنے ووٹر پہ بھروسہ کریں. یہ سب سے بڑی غلطی جو نہیں کیا. بہت شکریہ.